کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ بہت مشکل میں تھے، راستے بند تھے، سہارا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دروازہ کھل گیا، کوئی نہ کوئی آسانی مل گئی؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی وہ خاموش مدد ہوتی ہے جو بنا آواز کے، بنا کسی شور کے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اللہ کے ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ کوششیں اور محنتیں رنگ تبھی لاتی ہیں جب معلوم ہو کہ جو ہوگا اپنے وقت پر ہوگا اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ یہ نہیں کہ مایوسی اختیار کر لی جائے اور یہ دعا کی تھی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اب کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، اتنا صبر کیا تھا، اب کیسے صبر کروں۔ بس جان لیں کہ یہ الفاظ مایوسی میں شمار ہوتے ہیں اور مایوسی کفر ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ مقرر وقت پر اللہ پاک آپ کو آپ کی مانگی ہوئی شے عطا کر کے آپ کو خوش کر دے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے۔ صبر کریں اور بہتر وقت کا انتظار کریں۔ وہ جذبات سب سے معتبر ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کے روتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سسکیاں لیتے رہتے ہیں، نہ کوئی اشارہ، نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، اور تب ہم جان جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت ہمارے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ہمارا کیا ہے، ہماری تو ذات بھی ہماری نہیں ہے، تو ہم کسی انسان کو یا کسی چیز کو اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں کچھ ہمارا لگتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ بڑے یقین سے، بڑے مان سے جب ہم ہمارا اللہ کہتے ہیں تو روح تک ایسی تسکین ملتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امید رکھنا یہ جاننا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے لیے لکھا جائے گا وہ آپ کا ہی ہوگا۔ ہمیشہ اچھی چیزوں کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اس سے میں نے سیکھا کہ اللہ سے بہترین کی امید رکھنا اور اس کی امید رکھنا واقعی ضروری ہے۔ اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ کی مدد کی 4 خاص نشانیاں، جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ کے دل کا بے وجہ مطمئن ہونا۔ جب حالات سخت ہوں، مصیبتوں کا طوفان چل رہا ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی ہوں، لیکن دل پھر بھی عجیب سا سکون محسوس کرے، تو یہ رب کی خاموش مدد کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے بے وجہ دل کا اطمینان عطا فرما دیتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی دوسری نشانی، ناممکن کام آسان ہو جانا۔ جب وہ کام آسانی سے ہو جائے جس کے لیے دنیا والے کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو یقین کرو وہ اللہ کی پوشیدہ مدد ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔
اور دل کہہ اٹھتا ہے واقعی میرے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ کی مدد کی تیسری نشانی، مصیبت کے پردے میں چھپی آسانی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن تھوڑے ہی وقت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مصیبت دراصل خیر کا دروازہ تھی۔ قرآن میں اللہ نے وعدے کیے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو بظاہر آزمائش بھی اس کے حق میں آسانی بن جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کی چوتھی نشانی، انجان لوگوں کا مددگار بن جانا۔ جب آپ ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں کوئی اپنا بھی کام نہ آئے، لیکن اچانک کوئی انجان شخص، کوئی غیر متوقع ذریعہ آپ کی مدد کرے، تو جان لیجیے یہ صرف اللہ کی مدد ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور زبان بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے، اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم انسانوں میں صبر نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں جس وقت ہم دعا کریں اسی وقت قبول ہو جائے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کو کب اور کتنا دینا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو وہ نہیں دیتا جو اس کو اچھا لگے، بلکہ وہ دیتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہو، اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اوقات۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب اللہ نے ابھی تک نہیں دیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جھولی اس کے در پر لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا۔ میرا اللہ اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کسی الجھن کا شکار ہیں اور رات دن بس سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو اپنی اس الجھن کو اللہ کے سپرد کر دیں اور بے فکر ہو جائیں، کیونکہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ نہیں، بس تم اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا
کہ تمہیں کبھی لگے گا ہی نہیں کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، قبولیت کی ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ بس تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پھر آزمائش کے بعد بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ اللہ صبر کر کے دیکھو، صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری رضا ہے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے۔ تم رحم طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، تو بس اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن فیکون کیا ہے؟ کن فیکون صرف دو لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے۔ یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے کہ ہو جا تو فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے، تو اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم آخر کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ نگاہیں تمہاری آخر خود پر کیوں نہیں اٹھتی؟ کیا کمی ہے آخر تم میں؟ سر سے لے کر پاؤں تک تم اس انوکھے اور واحد مصور کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ جانتے ہو کمی ہم میں نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی سوچوں کا معیار بلند نہیں کر پاتے نا، تب اپنی انہی سوچ کی کمزوریوں کا سارا بوجھ اپنے وجود پر لا دیتے ہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا،
جب تک تم اپنی اندر کی ان سچائیوں کا سامنا نہیں کرو گے تو تم بخدا اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لو کبھی اپنی نگاہوں میں ممتاز نہیں ہو پاؤ گے۔ تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توکل رکھنا، کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیکون ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اللہ تو تمہاری ہر دعائیں سنتا ہے، لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو بس اس سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو اور ہار نہیں مانو۔ جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے اور وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ تنہا نہ رہ جائیں تو چلنا کیسے سیکھیں گے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا کیسے سیکھیں گے؟ بیساکھیوں کے سہارے چلنے والے بھی کبھی بھلا طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کریم رب کی ٹائمنگ اور پلاننگ کتنی پرفیکٹ ہے نا، میں سوچتی ہوں تو دنگ رہ جاتی ہوں۔ کبھی ہم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر خود ہی مدد بھیج دیتا ہے۔ کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں اپنے بندے کے لیے۔ رب رحیم ہے، کریم ہے اور اس سے بہتر تو کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ امیدیں باندھتے باندھتے، اندھیرے لمحوں میں روشنی کا انتظار کرتے کرتے، اللہ کو چھوڑ کر عارضی سہارے بناتے ہم اکیلے رہ جاتے ہیں، اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ نفس کے گھوڑے پر سوار، آنکھیں اندھی اور کان بہرے کیے ہوئے بس چلتے جاتے ہیں، نہ منزل کا کچھ پتہ ہے اور نہ راستے کا صحیح انتخاب۔ ضمیر کی آواز دباتے جا رہے ہیں، اللہ کا راستہ واپس بلا رہا ہے، لیکن ہم خود کو اللہ سے دور کر کے اپنی روح کو رلا رہے ہیں۔ بے چینی اور بے سکونی ہماری ذات کا حصہ بننے لگتی ہے۔ مرہم کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف ہماری واپسی کے۔ لوٹ آئیں اللہ اور قرآن کی طرف، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہی ہماری اداس روح، بے چین دل اور ہر لمحہ خراب ہوتی زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، سچی توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے ہر اس مشکل سے جس سے آپ کا سامنا ہوا ہے اور اس خوف سے جس کے کل رونما ہونے کا آپ کو ڈر ہے۔ اللہ ہر آفت سے بڑا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ ابھی جتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، اللہ نے آخرکار آپ کو اس مشکل سے نکال لینا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہوئے ہیں، آسمان کے نہیں۔ آسمان والے سے مدد مانگیں، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اس وقت سے نکال لے گا۔ کل تک بہت کچھ بدل جائے گا، اچھے برے دن زندگی کا حصہ ہیں، اسی لیے ان کو سر پر سوار نہ کریں۔ جو آپ کے بس میں ہو اتنا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، وہ دیکھ لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔
اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری سے بری کنڈیشن میں بھی اچھے کی امید رکھ کر اپنے دل کو تھامے رکھیں۔ آپ کانپتے ہاتھوں اور پیروں کے باوجود بھی خود کو کام ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صرف اس لیے کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہو کہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ ناممکن حالات میں بیٹھے ہوں، لیکن آپ اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تمام مخلوق کا مالک ہے۔ اگر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب بھی آپ کا رب ذریعے پیدا کر سکتا ہے۔ سامنے سمندر ہے تو وہ آپ کے لیے سمندر بھی پھاڑ سکتا ہے، اور آگ میں لپیٹ دیا گیا ہے تب بھی رب دنیا کے قوانین کو آپ کے لیے بدل سکتا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پتہ ہے یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کے خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹھے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اللہ اٹھا اٹھا کر ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں۔ باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، دعائیں موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہو یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا دیکھو کہ جو تمہیں یقین دے تو دعا دے دیا کرو کہ اللہ یقین والوں کے یقین کو پکا کر دے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کے لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں۔
اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بنتی ہیں۔ یقین رکھیے اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین سے نوازتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو سنائے نہیں جاتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ چاہے لاکھوں دوست ہوں، ہمدرد ہوں، کوئی بھی ہو، کچھ لمحے ہمارے صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جس میں ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھے تھام لے، میرا رب مجھے سمیٹ لے۔ کچھ وقت صرف اللہ سے باتیں کرتے گزار لیں اور وہ ہماری روح میں سکون بھر دے۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر رحم نہیں ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، بھول جائے پھر بھی اسی کے پیچھے لپکیں آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں، تبھی کوئی دوسرا دے گا۔ لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے اور بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیے اور مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ تمہاری وہ باتیں جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی میرے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر تو اداس ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو کبھی نہیں ٹھکرا سکتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے، اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد، اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے
خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیں، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیے۔ زندگی ہمیشہ یکساں رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کے ہر درد، ہر دعا سے باخبر ہے۔ اللہ سے مانگ کر روتے نہیں، بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ یہی اللہ کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے اور تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ چہرے پر پریشانی کیوں، دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ۔ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے میری مشکلیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل بہت پریشان ہے،
گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، یا پھر کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔